آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں ہر چند سال بعد وبا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر آیا 2011 کا وہ سال جس نے لاہور کو ہلا کے رکھ دیا۔ شروع میں معمولی لگتا ہے اور جب احتیاط نہ ہو تو یہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ آدمی خود اس سواری میں نہیں بیٹھتا، سواری خود آ کر اسے چھوڑ کر گزر جاتی ہے۔ لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، جوڑوں میں درد، جسمانی درد انہیں بستر سے اٹھنے نہیں دیتا۔ سوچئے اگر گھر کے باہر رکھا ہوا ایک پانی سے بھرا برتن یا چھت پر رکھا ایک ٹوٹی ہوئی بالٹی خاموشی سے ایک قاتل کو جنم دے رہی ہو۔ جی ہاں، ایک ننھا سا مچھر جو نظر بھی ٹھیک سے نہیں آتا، دن کے وقت کاٹ کر پورے خاندان کو بخار، شدید درد، پلیٹلیٹس کی کمی اور بعض اوقات موت کے کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈینگی فیور کے پورے سفر کی۔ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ پاکستان میں ہر سال کیوں بڑھ جاتا ہے؟ پلیٹلیٹس اس بیماری میں کیوں کم ہوتے ہیں؟ اور ڈاکٹرز اس بیماری کی تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ اور سب سے اہم، ہم اسے روک کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے ڈینگی کا علاج ہے مگر اس سے بچاؤ 1000 گنا بہتر ہے۔ آج کی یہ معلومات آپ کی، آپ کے بچوں کی اور آپ کے محلے کی جان بچا سکتی ہے۔ تو آئیے ڈینگی بخار کی پوری کہانی کو سادہ اردو زبان میں سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر محمد ہارون بلال۔ آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں ہر چند سال بعد وبا کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ہر بار ہمیں پکڑ لیتی ہے۔ جی ہاں، ڈینگی فیور۔ آج کی ویڈیو میں میرا مقصد ہے کہ آپ ڈینگی کے ہر پہلو کو آسان زبان میں سمجھیں۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دنیا میں یہ کیسے پھیلا؟ پاکستان میں یہ بار بار کیوں لوٹ آتا ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس بیماری میں پلیٹلیٹس کیوں تیزی سے گرتے ہیں؟ اور ڈاکٹرز کیسے اس بیماری کا علاج کرتے ہیں؟ سب سے اہم، ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، ڈینگی کا علاج موجود ہے مگر اس سے بچاؤ 1000 گنا بہتر ہے۔ اگر ہم تاریخ کی پرانی کتابیں کھولیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈینگی کوئی نئی بیماری نہیں، اس کا ذکر ہزاروں سال پہلے بھی ملتا ہے۔ قدیم چین کی طبی تحریروں میں خاص طور پہ 265 سے 420 عیسوی کے دوران میں پانی کا زہر نامی بیماری بیان ہوئی ہے۔ ایک ایسی کیفیت جو مچھروں کے رہنے کی جگہوں سے جڑی تھی اور جس کی علامات آج کے ڈینگی سے حیران کن حد تک ملتی تھیں۔ وقت گزرتا ہے اور 17ویں صدی میں دنیا کے دوسری طرف کیریبین کے جزائر جیسے پاناما میں اچانک بخار کی شدید وبائیں پھوٹتی ہیں۔ لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، جوڑوں میں درد، جسمانی درد انہیں بستر سے اٹھنے نہیں دیتا۔ بالکل وہی تصویر جو آج ہم ڈینگی بخار میں دیکھتے ہیں۔ 1685 میں برازیل کے شہر ریسیفی میں ڈینگی جیسی وبا کا پہلا باقاعدہ تاریخی ریکارڈ ملتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب وائرس اپنے اصل خطہ یعنی افریقہ سے تجارت، جہاز رانی اور سفر کے ذریعے بتدریج دوسرے بڑے آدموں تک پہنچ رہا تھا۔ لیکن اصل دھماکہ 20ویں صدی کے وسط کے بعد ہوا، جب دنیا بھر میں شہری آبادی بڑھی، بے ہنگم تعمیرات شروع ہوئیں، صفائی کے مسائل پیدا ہوئے اور کھڑا پانی عام ہونے لگا۔ یوں ماحول ڈینگی مچھر کے لیے ایک مکمل اور خطرناک بنتا چلا گیا۔ پاکستان میں ڈینگی کی کہانی۔ پاکستان میں 1990 کی دہائی تک ڈینگی کے کیسز بہت کم اور محدود تھے، لیکن جیسے ہی 2000 کی دہائی شروع ہوئی، صورتحال تیزی سے بدلنے لگی۔ شہری آبادی کا پھیلاؤ، نکاسی آب کے مسائل، گلی محلے کا کھڑا پانی اور بارشوں کے بعد صفائی کی کمی، یہ سب وہ عوامل تھے جو ڈینگی مچھر کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنتے گئے۔ پھر آیا 2011 کا وہ سال جس نے لاہور کو ہلا کے رکھ دیا۔ صرف پنجاب میں 16,000 سے زیادہ تصدیق شدہ کیسز اور سینکڑوں اموات رپورٹ ہوئیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین ڈینگی کی لہر تھی۔ اس کے بعد 2019 میں پورے ملک میں تقریباً 52,000 سے زیادہ کیسز اور 90 سے زیادہ اموات ریکارڈ ہوئیں۔ یہ اعداد و شمار عالمی صحت کے اداروں اور حکومتی رپورٹس دونوں سے تصدیق شدہ ہیں، یعنی ایک چھوٹا سا مچھر پورے ملک کو ہلا سکتا ہے۔ ڈینگی کو یوں سمجھیں جیسے ایک ننھی سی چنگاری جو خاموشی سے بڑھتی ہے۔ اگر وقت پر بجھا دی جائے تو وہ چنگاری بجھ جاتی ہے، لیکن اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو یہی چنگاری پورا جنگل جلا دیتی ہے۔ بالکل یہی حقیقت ڈینگی کی ہے۔
شروع میں معمولی لگتا ہے اور جب احتیاط نہ ہو تو یہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ دنیا بھر میں ڈینگی گرم اور نرم علاقوں میں ایک بہت بڑا وبائی مسئلہ ہے۔ ہر سال اندازاً 5 ملین سے زائد مریض سامنے آتے ہیں، جن میں ہزاروں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ 2023 میں عالمی ادارہ صحت نے ڈینگی کی صورتحال کو درجہ 3 کی ہنگامی حالت قرار دیا، کیونکہ درجنوں ممالک میں کیسز اچانک کئی گنا بڑھ گئے تھے۔ لاطینی امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے متاثر خطہ ہے۔ صرف 2024 میں وہاں 1 کروڑ سے زیادہ مریض سامنے آئے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ریکارڈ شدہ لہر تھی۔ پاکستان کی صورتحال بھی کم تشویشناک نہیں۔ 2022 تک ملک بھر میں 41,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے تھے اور ہر سال موسم برسات میں صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ بارش کے بعد پانی جمع ہونا، نالیوں اور گلیوں کی صفائی میں تاخیر، شہری انفراسٹرکچر کی کمی اور مچھر مار مہمات میں تسلسل کا نہ ہونا، یہ سب مل کر وبا کو تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ جیسے مونسون کے بعد گلیوں، چھتوں اور ٹوٹے برتنوں میں پانی بھر جاتا ہے، یہی ساکن پانی مچھر کے انڈے دینے کی بہترین جگہ بن جاتا ہے۔ چند دن میں یہ پانی بھرا ڈبہ پورے محلے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ڈینگی وائرس انسانی جسم میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب ایڈیز ایجپٹی یا ایڈیز الباپٹیکس نامی مچھر کسی بیمار شخص کو کاٹنے کے بعد کسی صحت مند شخص کو کاٹے۔ یوں یہ مچھر بیمار شخص سے ڈینگی وائرس کو صحت مند شخص میں ٹرانسفر کرتا ہے اور اس طرح وائرس کو اپنی جسم میں لے کر اگلے انسان تک پہنچا دیتا ہے۔ اسے ویکٹر کے ذریعے پھیلاؤ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ڈینگی انسان سے انسان براہ راست نہیں لگتی، نہ ہوا سے، نہ مسافے سے، نہ کھانے پینے سے، صرف اور صرف یہ مچھر کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ یہ مچھر دن کے وقت زیادہ سرگرم ہوتا ہے، خاص طور پر صبح کے وقت اور شام کے ڈھلتے وقت۔ یوں سمجھے مچھر ایک سواری ہے، ایک ایسی گاڑی جو وائرس کو چپکے سے ایک جسم سے دوسرے جسم تک پہنچاتی ہے۔ آدمی خود اس سواری میں نہیں بیٹھتا، سواری خود آ کر اسے چھوڑ کر گزر جاتی ہے۔ جب ڈینگی وائرس خون میں داخل ہوتا ہے تو وہ مخصوص خلیوں جیسے مونوسائٹس اور مائکروفیجز کو متاثر کرتا ہے۔ ہمارا جسم فوراً مدافعتی رد عمل ظاہر کرتا ہے اور مدافعتی خلیے سائٹوکائنز حرکت میں آ جاتے ہیں تاکہ اس وائرس کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن اس رد عمل کے نتیجے میں خون کی نالیوں کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں اور خون کے ساتھ پلازما رسنے لگتا ہے۔ اس دوران ہماری پلیٹلیٹس جو خون کو جمنے میں مدد کرتی ہیں، یہ یا تو کم تعداد میں رہ جاتی ہیں یا اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی۔ اس کے نتیجے میں خون بہنا، شوک یا مختلف اعضاء میں مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ پورا عمل وقت پہ کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ بیماری شدید شکل اختیار کر سکتی ہے، جیسے ڈینگی ہیمریجک فیور، ڈینگی شوک سنڈروم اور ڈیتھ تک ہو سکتی ہے۔ پلیٹلیٹس کو آپ مزدور سمجھیں جو زخم پر جا کے خون روکنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ مزدور کم ہوں یا نہ ہوں تو خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ ڈینگی کی 3 اقسام ہیں: کلاسیکل ڈینگی یا مائلڈ ڈینگی، جس میں بخار، جسم اور جوڑوں میں درد، جلد پر ریشز یا دھبے، الجھن یا تھکن عام ہوتی ہے۔ ڈینگی ہیمریجک فیور، اس میں خون کا بہنا، خون کی نالیوں سے لیکیج ہونا، پلیٹلیٹس کی کمی اور پلازما کا رسنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچے۔